یہ اب جو بچے نے بات کی ہے مصطفیٰ پتر بڑا پیار کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول تم سے، تمہیں خود ہی نہیں پتا ہے، ہم تو مسافر ہیں نا۔ میں بس دو باتیں، ایک جڑی نے کہی کہ ایسے تو پہلے تاکہ ذرا اس بات کے لیے تمہارا ذہن تیار ہو جائے۔ میں بچے نا سیالکوٹ میں آگے کہنے لگے جی وہ جڑا نا پروگرام ایسا، میں نے کہا بیٹا میں سیالکوٹ میں نہیں ہوں۔ اب سفر کر کر کے ہمیں بھی تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ فیصل آباد سے اگر سیالکوٹ نکلیں تو کتنی دیر میں جائیں گے اگر کوئی راستے میں معاملہ نہ بنا تو۔ میں نے ان سے کہا پتر میں فلان جگہ ہوں 2 بجے آؤں گا۔ انہوں نے کہا جی ہم 2 بجے تک انتظار کریں گے، 15 منٹ گفتگو سلام دعا میں ہو گیا جی۔ وہ اللہ کی کرنی میں 2 بجے پہنچ گیا، پھر 15 منٹ تو گفتگو نہیں ہوئی، گفتگو کافی زیادہ ہو گئی۔ ہم نے وہ تقریر ختم ہوئی، سلام پڑھا، دعا ہوئی، میں حضرت جی وہ مسجد سے مسجد کے سین میں آ گیا۔ وہ جو بچہ لنگر بانٹ رہا تھا نا وہ شاپر لے کے میرے پاس بھی آ گیا۔ میرے ساتھ زندگی میں پہلی اور آخری بار اس طرح ہوا کسی نے مجھے بھی چاولوں کا شاپر دیا، کیونکہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ خطیب صاحب یہاں کھا چکے ہیں یا ان کے لیے علیحدہ سے بندوبست ہوگا۔ پہلی بار کسی نے دیا، اللہ مجھے غصہ لگا، میں نے کہا اس نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے جو مجھے چاولوں کا شاپر دے رہا ہے۔ بہرحال میں نے غصہ کنٹرول کر کے اس کو کہا پتر 3 بج گئے دن کھان دا تے ٹائم ہی نہیں، دوجی گل میں چاول خوش ہو کے کھانا بھی نہیں، تیجی گل گھر لے کے نہیں جا سکتا، دسمبر دن چلتا پہ بچے نانکے گئے دن چاول ضائع ہو جائیں گے، تو کسی اور دے دے۔ وہ آگے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کری دی۔ میں ٹھیک ہو گیا، مفتی اعظم آف قسطنطنیہ ہیں۔ نہیں جی یہ بھی سنیوں میں یہ کمال ہے، بغیر پڑھے ہیں سارے مفتی ہیں، بغیر پڑھے ہیں سارے ماشاءاللہ افتاد تے جڑے نے نا فائز ہوئے دے سارے بغیر جڑا نا وہ تخصص تو فتویٰ دے رہے ہیں۔ یہ اہل سنت وچ ہی کمال ہے۔ وہ اچھا ہم بھائی یہ ماننے والے ٹھہرے، میں نے اس کے ہاتھ سے شاپر پکڑ لیا، میں بھائی کو ہم نے بھائی پاویں نماز پڑھو نہ پڑھو لنگر نو نہیں نہ کرنی کوئی، داڑھی پاویں رکھو نہ رکھو لنگر نو نہیں نہ کرنی کوئی۔ بہت پکے ہیں ماشاءاللہ سے، لنگر بھی جڑا نا حضرت وجوب دا درجہ اختیار کر چکے ہیں، نماز پاویں پڑھو نہ پڑھو لنگر میں بے شک برکت ہے، لیکن پتر لنگر کی برکت حاصل اسے ہوگی جو نمازی ہے۔ ٹھیک ہے، حضور غوث پاک سلطان باؤ فرماتے ہیں ایک کہتے ہیں جو بے نماز ہے خنزیر سے برا ہے، ایک کہتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا ہوئے کوئی نہ، تو پھر بات کدھر کی رہے گی۔ لنگر اصل میں صحیح فائدہ دے گا نمازی کو حضرت جی۔ ہاں یہ آپ اس نیت سے بھی لنگر کھا سکتے ہیں یا اللہ لنگر دے برکت نہ منو نماز دی توفیق دے دے، لیکن اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے حضرت جی۔ وہ میں نے حضرت جی پکڑ لیا اسے، میں اب حضرت جی وہ مسجد سے نا باہر آیا، وہاں پتری گلی تھی، میری گاڑی سڑک پہ کھڑی تھی حضرت جی، وہاں بچوں نے کو مسئلہ پوچھ لیا، میں جواب دے رہا تھا، ادھر ایک بندہ آ گیا، بندہ نہیں لڑکا آیا، وہ لڑکا یہ نہیں کوئی جبہ دستار والا آیا، نہ بالکل کلین شیو، کانوں میں بالیاں، ہاتھ میں کڑے، گلے میں اس نے کافی چیزیں پہن رکھی تھی، نیچے جاگر، اور آ کے نا مجھے بڑا بدتمیزوں والے انداز میں کہتا ہے مولوی لنگر مکا چھڑیا کہ ہے وے۔ میں حضرت جی پہلے شاپر نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، میں نے شاپر اس کو تھما دیا حضرت، اب وہ شاپر لے کے نا سڑک پہ چلا گیا جہاں میں نے بھی جانا تھا، تو وہ تھوڑی دیر میں بھی جب سڑک پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دکان کے سامنے نا شاپر کا منہ کھول کے وہ لنگر کھا رہا ہے۔ کچھ حضرت جی وقت اس طرح کا تھا، کچھ سڑک پہ یا وہ تھا یا میں تھا، تیسرا تھا کوئی نہیں، بس ایک خیال آیا اور مجھے رونا آ گیا۔ اب کہیں گے رونا کیوں آیا؟ اس بات پہ رونا آیا اس کو خود ہی نہیں پتا اس کا اللہ اسے کتنا پیار کرتا ہے۔ حضرت جی میں شاپر کا اٹھا رہا تھا، مجھے زبردستی اٹھوایا گیا، اور مولوی نہیں کھانا نہ کھا، باہر تے لے جا ساڈا بندہ آ نہیں ڈیا، نہیں کھانا نہ کھا، اور باہر تے لے جا ساڈا بندہ بھکا ہے آ نہیں ڈیا، ہوں بندہ ساڈا ایویں دا ہے انہیں مسجد چ جانا کوئی نہیں، وہ تو ساڈے بندے دا ہولی ہے جدا ہے جو مسجد ٹر گیا انہوں دینا کسی نے نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا، ایک علماء کے نوکر سے شاپر اٹھوایا گیا۔ پھر میرے بزرگ اس میں کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ بچے نے جو کہا ہے وہ لکھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کوئی عادی شرابی تھا، تو آپ کو پتہ چھوٹتی تو نہیں ہے، تو کئی بار اس پہ حد جاری ہوئی ہے۔ وہ ایک دن پھر نا رات کو وہ کہیں سے شراب پرچیز کر کے نا تو وہ اوپر چادر لے کے تو اپنی بغل میں نا شراب کی بوتل چھپائے جا رہا تھا، وہ جیسے اس نے بھی گلی ٹرن کی نا آگے سے حضرت عمر فاروق آ گئے، وہ جس کو کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا بھی نہیں، وہ خود ہی کہتا ہے حضرت میں شراب تے نہیں لے کے آن ڈیا، میں اپنے بچے لی دودھ لے کے آن ڈیا۔
وہ نکل گیا نا منہ سے, پکڑا جو گیا تھا کئی بار. حضور میں شراب نہیں لے کے جانا, میں اپنے بچے نہیں دودھ لے کے چلا ہوں. تو وہ چہرے کے رنگ بھی اڑ گئے, کچھ فراست بھی تھی حضرت. آپ نے فرمایا اگر دودھ لے کے جانا ہے تو دکھا مجھے. وہ کہتا ہے حضرت جب میں کہہ رہا ہوں دودھ ہے تو پھر دودھ ہی ہے. آپ نے فرمایا اگر دودھ ہی ہے تو پھر تجھے دکھانے میں کیا جو ہے نا وہ مذائقہ ہے, دکھا مجھے. وہ کہ حضور دودھ ہے. آپ فرمایا اگر دودھ ہے تو دکھا مجھے. اب وہ دکھائے نا, وہ لکھا حضرت عمر فاروق نے ذرا چادر پکڑ کے نا اس کی چادر کھینچی. بس یہی تھوڑا سا معاملہ ہے جی. اور یہ آپ ادھر کال کریں نا جو آگے سے جواب آتا ہے ناٹ رسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ, لیکن حضرت اتنے جدو مرضی کال ملاؤ جواب آئے گا حضرت. اتنے نہیں کدی بھی انج ہوئے گا حضرت. این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیز صد بار اگر توبہ شکستی بازا ہیں جی. وہی معاملہ, تھوڑا سا معاملہ. یا اللہ کئی بار کوڑے پڑے, اگر آج پکڑا گیا پھر پڑیں گے. یا اللہ آج حضرت عمر کو بچا لے, وعدہ راج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. بس اتنی تھی بات تھی حضرت. حضرت عمر فاروق نے جھٹکا دیا, وہ بوتل نیچے گر کے جب ٹوٹی نا تو دودھ زمین پہ بہہ رہا تھا حضرت. وہ رو پڑا. وہ حضرت عمر کے دل مبارک میں بھی خیال آیا کہ بھئی جب قرآن جو کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا, نہ تجسس کرو, جب وہ کہہ رہا تھا کہ دودھ ہے تو مجھے مان جانا چاہیے تھا دودھ ہے. اب دیکھو اس کا دودھ گر کے ضائع ہو گیا, اس کا بچہ چھوٹا, اب یہ کیا کرے گا, اتنی رات کو کہاں سے دودھ لائے گا. اب اس کو تسلیاں دے کے کہتے تو نہ گھبرا, میں دودھ کا بندوبست کر دیتا ہوں. وہ کہتا ہے حضور میں ایس تو نہیں رون دے, اگر دودھ رڑ گیا. آپ نے فرمایا پھر رون کیوں دے ہیں. وہ کہتا ہے میں روز کریم کی کریمی پہ رہا ہوں, اس نے شراب کو واقعی دودھ بنا دیا ہے. اس نے واقعی شراب کو دودھ بنا دیا. چلے ہو میرا اللہ کریم, میرے محبوب کریم, یار کی کرنے دے. وہ چلے ہو کیوں تکے کھانے دے. اللہ کریم, اللہ کے محبوب کریم. اور یہ صوفیہ نے لکھا ہے یہ توبہ اللہ کے ڈر سے نہیں ہوئی, یہ توبہ حضرت عمر فاروق کے ڈر سے ہوئی. حضرت وہ اتنی مقبول ٹھہری, تو اگر اس کے ڈر سے توبہ ہو تو اس لیے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا حضرت. کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آئے. پھر جواب کیا آتا ہے, سوال کیا تھا جی, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. سوال جواب, دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے, دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے, تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. وقت جا رہے ہیں حضرت. یہی سب کا پیغام ہے جی, یہی سب کا پیغام ہے. آؤ اپنے اللہ نہ لولا لئیے, آؤ حضور نبی علیہ السلام دی نوکری اختیار کر لئیے, آؤ دین دے خدمت گزار ہو جائیے. اللہ ہمارے آستانوں کو سلامت رکھے, اللہ ہمارے مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ مجاہد اہل سنت ہے ہمارے بھٹی صاحب, اللہ جدھر 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 کو لگا ہوا ہے اللہ سب کی خیر فرمائے, اللہ حق کا بول بالا کرے. وما علینا الا البلاغ.